اور یہیں سے دیکھ لو نا، سب نے قرآن پڑھا لیکن جب تک ظاہری طور پہ سانس چلتی رہی. حسین ایسا ناطق کے قرآن ہے. توجہ فرمانے تھا. میں جانتا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں پڑھتا ہوں مصائب، لیکن بات میری غور سے سنیں. بھائی مصطفیٰ نے بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، مرتضیٰ نے بھی قرآن پڑھا ہے، مجتبیٰ نے بھی پڑھا، اور ایک واحد تو بی بی ہے جس کو قرآن نے پڑھا. قرآن پڑھنا اور بات ہے، قرآن کا پڑھنا اور بات ہے. لیکن میرے حسین نے جیسے پڑھا تو تاریخ گواہ ہے کہ میرے حسین نے تو ایسے قرآن پڑھا کہ دھڑ کربلا میں قرآن پڑھ رہا، سر نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا. جی تو چاہ رہا تھا کافی باتیں ہوں، لیکن اصول ہے جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو پھر شام کی ملکہ یہی چاہتی ہے کہ مصائب پڑھا جائے. باقی باتیں کل سے ہی، مولا زندگی دے، صحت و سلامتی دے. کوئی ان کے فضائل ختم ہونے والے نہیں، ان کے فضائل سے ہٹ کر کبھی ان کے مصائب پہ نظر کر. حسین 14 میں اکیلا. مصطفیٰ نے مکہ چھوڑا نا، ہجرت کی، مدینے آئے، لیکن شام کے وقت مدینے سے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے، مکہ کی طرف منہ کرتے، گریباں اونچا کر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہ میں رسول چاہتا ہوں میرے شہر کی ہوا مجھے لگے. تیرے علی نے مدینہ چھوڑا، کوفہ گئے. کئی خطبات ہیں میرے سرکار کے جو سرکار نے مدینے کے لیے خطاب کیا کہ مدینہ محمد مجھے کتنا پیارا ہے. خدا کی قسم ایک واحد ہستی ہے حسین جس نے مدینہ چھوڑا پھر مدینے کا نام نہیں لیا. خود نہیں چھوڑا اور چھوڑنے کا جی بھی نہیں تھا. ہاں چھڑوایا گیا حسین سے. بسم اللہ. مدینہ چھوڑا نہیں، مدینہ چھڑوایا گیا. اور اتنے ظلم سے چھڑوایا گیا جو رونے کے لیے بیٹھے ہو. جب یہ قافلہ لٹ کر قیدی ہو کر شام میں گیا نا، حسین کی 3.5 سال کی معصوم بیٹی، ہاتھوں میں رسیاں، کانوں سے خون ٹپک رہا ہے، رخسار زخمی ہے، سر میں خاک ہے، چھوٹے چھوٹے بالوں کا پردہ بنایا ہوا. شام کے بازار میں بھی چل رہی ہے. شام کی ایک بچی سامنے آئی، کہتی ہے غریب ہو کہاں سے آئے ہو؟ جب کہا نا غریب ہو کہاں سے آئے ہو، جیسے سر جھکا ہوا تھا نا، وہیں سے کہا مجھے غریب نہ کہے، میں اس کی بیٹی ہوں جو کائنات کا امیر ہے. میں اس کی بیٹی ہوں جو عالمین کا امیر ہے. کہتے بی بی لگتا ہے تو کسی بڑے خاندان سے ہے، کیا ہوا؟ بی بی کہتی ہے کربلا آئے، مسلمانوں نے ہمارے بھائی مار دیے، ہمارے جوان مار دیے، ہمارے نادان مار دیے. پھر بی بی کہتی ہے ظالموں نے ہمارے خیام جلا دیے، ہمارے تبرکات لوٹ لیے، میرے در اتار لیے. پھر ہم انہوں نے رسیاں پہنائی، شہر شہر، گلی گلی، بازار بازار ہمیں پھرا رہے ہیں. شام کی رہنے والی بچی سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو کے کہتے ہیں تیری بڑی پردرد کہانی ہے، یہ بتا سب سے زیادہ مشکل تجھے کہاں نظر آئی؟ اب حق تھا نا کربلا کہتی، حق تھا شام غریبہ کہتی. مجھے اس بی بی کی عزت و عظمت کی قسم، بی بی نے کربلا کا نام نہیں لیا، یہ شام غریبہ کا نام نہیں لیا، بازار کوفہ کا نام نہیں لیا. روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتے ہیں سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ ہم نے رات کو مدینہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. ہم نے رات کو، بس 2 جملے سنو میں جناب کو دعا دوں تاکہ آنکھوں کا وضو ہو جائے. ہم نے رات کو مدینہ، آدھی رات کے وقت
وہ مستورات جو کبھی گھر سے باہر نہ آئی تھی، بلکہ یوں کہوں وہ مستورات جن کو کنیزیں سہارا دے کر مصلے پہ لایا کرتی تھی، آدھی رات کے وقت چادر تطہیر پہن کے زہرا کی حویلی کو چھوڑنا چاہا۔ اور میں نے جہاں رات 2 باتیں کی تھی، بس 2 باتیں اور سن لو۔ اکبر، وہ محمل میں تیری بہن، اسے اتار دے۔ کتابیں بتاتی ہیں چلتا چلتا جوان اکبر محمل کے نیچے کھڑا ہو گیا، پیشانی لگائی محمل کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ صغرا محمل سے اترا، بس اکبر نے رونا شروع کیا۔ پردے سے دیکھا صغرا نے کو میرا اکبر رو رہا ہے، کہتی ہے یہ مجھے محمل سے اتار۔ صغرا کی جیسے گزرے گی گزار لوں گی، مجھے محمل سے اتار۔ اکبر، میں تجھے روتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتی۔ رونے والوں محمل سے اتری، گھر آئی، نانی ام سلمہ، جی بیٹا میرے ساتھ چل، میں کیونکہ بیمار ہوں، دوسرا دکھ ہے کہ مجھے اکبر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میں صدر دروازے پہ بیٹھ جاتی ہوں، جو کوئی میرا رشتہ دار گزرے مجھے بتاتے رہنا، میں اس کا سلام کرتی جاؤں گی۔ بس رونے والوں بی بی آ کر دروازے پہ بیٹھی۔ جناب ام سلمہ نے کہا صغرا تیرا بھائی قاسم جا رہا ہے۔ پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہتے تجھے کچھ نہیں کہتی، تو تو آپ یتیم ہے۔ میرا آخری سلام ہو۔ پھر آواز آئی صغرا تیرا چچا عباس گزر رہا ہے۔ اب دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، کہا چچا اگر تو ایک مرتبہ میرا نام لکھ دیتا نا، اتنا میں بھی جانتی ہوں تیرا لکھا میرا بابا حسین بٹھواتا تھا۔ گھوڑے سے آواز آئی تیرے بابے کی مرضی۔ پھر آواز آئی اب یہ تیرا رشتہ دار، ایک ایک کو سلام کر رہی ہے، یہ تیرا رشتہ دار، یہ فلاں بی بی کا محمل، یہ فلاں بی بی کا محمل۔ یا ایک آواز آئی صغرا تیرے حصے کا ویر اکبر جا رہا ہے۔ اب جو رونے کے لیے نوجوان بیٹھے ہو، جو ماتم کو عبادت سمجھتے ہو، بی بی کہتے ہیں نانی ام سلمہ میں بیمار ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، خدا کے لیے مجھے سہارا دے۔ صغرا کو سہارا ملا، دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے، بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، اکبر میرا سلام، اکبر میرا آخری سلام، ہاتھ باندھے، اکبر جا رہا ہے کربلا، کیونکہ اس کے بعد شاید تو مجھے ملے یا نہ ملے۔ ایک لمحہ گھوڑے سے اترا، مجھے اپنی داڑھی پہ بوسہ دینے دے، مجھے اپنے جگر پہ بوسہ دینے دے، مجھے اپنی پیشانی پہ بوسہ دینے دے۔ رونے والوں اکبر گھوڑے سے اترے، جناب صغرا کے قریب آئے، چادر اتاری سر سے، زمین کو صاف کیا، بسم اللہ تیری بھائی کے پاس اور کچھ نہیں بچا، کسی چادر کو مسند رسول سمجھ کے بیٹھ جا۔ رونے والوں اکبر زمین پر بیٹھے، بھائی کا ہاتھ پکڑا، بھائی تو جا رہا ہے، میں بیمار ہوں، کب واپس آئے گا؟ اکبر رو کے کہتا ہے موت نے مہلت دی، محرم کے چاند میں آؤں گا۔ میں نے سنا ہے بابا میری شادی کرے گا، کر لوں۔ صغرا کہتی ہے اگر بابا تیری شادی کرے کر لینا، بابا تجھے سیرا باندھے باندھ لینا، لیکن میں تیرے حصے کی بہن ہوں، میں آپ تیرا پلو باندھ دوں گی۔ جب پلو کی باری آئے مجھے مدینے سے لے جانا، میں مر جاتا یہ جملے نہ کہتا۔ جب یہ بات کی اکبر کے دامن کو یوں کھینچا، اب دیکھا تو اپنی چادر اکبر کی آواز سے باندھ چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اکبر کہتا ہے چھوڑ دے میری آواز کا دامن، کہتی ہے نا کیونکہ پلو باندھا ہے، میں تیرے حصے کی بہن ہوں، پلو بدوائی ضرور لوں گی۔ ادھر سے دیکھا عباس نے، مولا حسین جاؤ یا اکبر مر جائے گا یا صغرا مر جائے گی۔ رونے والے جلدی سے حسین ہے، صغرا کیا ہو رہا ہے؟ بابا میرے بھائی کا پلو باندھا ہے، مجھے پلو بدوائی چاہیے۔ حسین کہتے ہیں مانگ، آخر میں حسین ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جس کا پلو باندھا ہے اسی سے مانگ۔